ہم حضور پیران پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو غوث الاعظم جو کہتے ہیں نا، سب سے بڑے مددگار کے معنی میں نہیں بولتے، سب سے بڑے مددگار کے معنی میں نہیں بولتے۔ سب سے پہلے اس خیال کو ہم نکال دیں کہ سب سے بڑے مددگار کے لیے بولتے ہو، نہیں، سب سے بڑا جو مددگار ہے وہ صرف اللہ ہے۔ سب سے بڑا مددگار کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک۔ پھر ہم غوث اعظم جو کہتے ہیں، اولیاء کرام کے رتبے ہیں، اولیاء کرام کے مقامات ہیں، کوئی قطب ہے، کوئی ابدال ہے، کوئی اوتاد سے ہے اور کوئی اغواث سے ہے۔ تو غوث ولیوں کے رتبوں میں کا، اللہ کے دوستوں کے رتبوں میں کا ایک رتبہ ہے غوث۔ تو اس ہر زمانے میں مختلف علاقوں کے لیے بہت سارے قطب مقرر ہوتے ہیں، بہت سارے ابدال مقرر ہوتے ہیں رب کی جانب سے، اسی طرح غوث بھی مقرر ہوتے ہیں رب کی جانب سے اللہ کے دوستوں میں۔ تو حضور پیران پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان ولیوں کے اندر، ان قطب اور ابدال کے اوپر جو غوث مقرر کیے گئے ہیں، ان میں اعظم ہے، بڑے غوث ہیں، ان میں بڑے غوث ہیں۔ وہ رتبے والوں میں بڑے رتبے والے کون؟ اللہ کے نیک بندوں میں جن کو اللہ نے غوثیت سرفراز فرمائی، اس غوثیت میں آپ اپنے زمانے سے لے کر اب تک کے سب سے بڑے غوث ہیں۔ قیامت تک کے تمام آنے والے اغواث کے لیے آپ اعظم ہے، غوث اعظم۔ اپنے زمانے سے اب تک اور قیامت تک جتنے غوث آئیں گے نا، ان سب کے آپ کون ہیں؟ اعظم، بڑے غوث، ان سب پر وہ غوث۔ اب ذرا یہ بولو، غوث اعظم بولنا شرک ہوا کیا؟ شرک ہوا کیا بولو؟ سمجھنے میں خطا کر دیے، سمجھنے میں خطا یہ کرے کہ ہم غوث اعظم کو رتبے والا غوث نہیں بلکہ سب سے بڑا مددگار بول رہے ہیں، یہ سمجھ کر لوگوں نے ہم پر شرک کے فتوے لگا دیے۔ کیا کسی پر اتنی بڑی تہمت لگانا اسلام میں بہت بڑا گناہ ہے، بڑا سخت گناہ ہے تہمت لگانا۔ کسی کو چور کی تہمت لگا دو، پھر بھی چوری کا گناہ کسی طرح معاف ہو جائے، کسی پر زنا کی تہمت لگائی جائے تو کسی طرح زنا کا گناہ معاف ہو سکتا ہے۔ گناہ ہے، وہ گناہ ہے۔ گناہ کو گناہ سمجھ کر گناہ کرنے سے گناہگار رہتا، گناہ کو جائز سمجھ کے کرا تو کافر ہو جاتا۔ تو گناہ کو گناہ سمجھ کے کوئی گناہ کیا تو ایمان سے خارج نہیں ہوا، صرف گناہگار ہوا۔ ایک گناہ کی تہمت لگا دی جائے تو پھر بھی برداشت کر لے، اگر شرک و کفر کا ہی فتویٰ تہمت لگا دی جائے ہم پر تو پھر کیسے گوارا کیا جائے؟ شرک کی تہمت سے بڑھ کر بھی کیا کوئی تہمت ہو سکتی ہے؟ مسلمانوں پر غوث اعظم کہنے سے شرک کی تہمت لگا دیتے ہیں، جبکہ ہم حضور پیران پیر رحمت اللہ علیہ کو غوث اعظم، غوثیت کے رتبے والوں میں جو بڑے رتبے میں ہیں، وہ اعظم کے مطابق ہم غوث اعظم کہتے ہیں۔ اور سب سے بڑا مددگار تو صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور اللہ نے جس کو مدد کرنے کی طاقت سرفراز کی ہے وہ سب اللہ کی اذن سے، اللہ کی اجازت سے ہی مخلوق کی مدد کرتے ہیں، بغیر اذن الہی کے کوئی ولی، کوئی ابدال، کوئی قطب، کوئی غوث، کوئی ولی، کوئی نبی کسی کی مدد بغیر اذن الہی کے نہیں کرتے، سب اذن الہی سے ہی۔ معزز سامعین و حاضرین، اب ذرا سن لیں، اگر ہم
چلو اب یہ غوث اعظم کا یہ لفظ کے بارے میں جو تھا صاف ہو گیا کہ ڈالا ہوا شبہ لوگوں کا ہمارے دلوں سے نکل گیا. اب دیکھو صاحب مددگار بولنا کیسا ہے، مطلب یہ تو مانا ہو گئے صاحب کہہ کے غوثیت کا منصب ہے اس حساب سے وہ لفظ بولا جاتا. اگر مددگار بولنا کیسا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو مددگار بولنا یہ کیسا ہے؟ سامعین، صحابہ کرام کی دو قسمیں، صحابہ کرام کی بولیے بھائی، ایک ہے مکے سے مدینے کو آگے سو، ایک ہے مدینے والے، ایک ہے مدینے والے، ایک ہے مکہ سے نکل کے مدینے کو آ گئے حضور علیہ السلام کے لیے. تو وہ جو نکل کے آ گئے وہ کون ہے؟ مہاجر صحابہ ہیں. کون ہے؟ بولیے بھائی، مہاجر صحابہ. کون ہے؟ بولیے، شرمانے کی بات نہیں ہے، انہوں لکھتے یہاں پہ، ہم بولے بول کے لکھتے صحابہ کرام کو مہاجر صحابہ بولے، تو لکھتے فرشتے کرامن کاتبین نہ باغ. زبان کا بھی ذرہ بھی استعمال ہوا تو ذرے ذرے کا حساب اللہ کے پاس محفوظ رہتا. چھوٹی بھی نیکی کرتی ہے تو اس کی جزا وہاں ملنے والی. صحابہ کی کتنی قسمیں صاحب؟ دو. مکے سے ہجرت کر کے جانے والے صحابہ کو کیا کہتے ہیں؟ مہاجر صحابہ. اور مدینے کے صحابہ کو انصار صحابہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں بھائی؟ بولیے، انصار. انصار یہ جمع کا لفظ ہے. نصیر، انصار، نصیر کے معنی کیا ہوتا ہے؟ مددگار. بولیے سبحان اللہ. نصیر کے معنی کیا ہے؟ انصار بولے تو مددگاران، ہماری حیدرآباد کی زبان میں مددگاران. انصار بولے تو مددگاران. ارے اللہ کے علاوہ کسی کو مددگار رکھ کو بولو، یہاں تو پورے صحابہ کو جو مدینے کے ہیں انصار بولا جا رہا ہے. اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے مددگار کا لفظ بولنا شرک ہوتا تو حضور کے اہل مدینہ صحابہ کو انصار نہیں بولا جاتا. مطلب کیا ہوا؟ بات اتنی سمجھ میں آئی، اللہ کی وحدانیت پر کامل ایمان رکھنے والا، حقیقی طور پر رب کو تمام مدد کرنے والوں پر سب سے بڑا مددگار ماننے والا، اگر مجازی طور پر مخلوق کے کسی کو مددگار بولے، مخلوق میں کسی کو مددگار بولے تو وہ مشرک نہیں ہوتا. کب ہوگا مشرک؟ کسی مدد کرنے والے کی مدد کو اللہ کی مدد کے برابر مانے تو شرک ہوگا، یا کسی مدد کرنے والے کو اللہ کے برابر مانے تو شرک ہوگا. کون قادری ہے جو حضور پیران پیر رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات سے ہٹ کر الوہیت کے اندر کسی کو شریک کر دے؟ ہرگز نہیں. پیران پیر رحمت اللہ تعالی علیہ نے تو الوہیت کی تفہیم کا ایسا درس عنایت فرمایا کہ بھٹکتی وادیوں میں پھرنے والے اللہ وحدہ لا شریک کی معرفت کی روشنی پا کر کائنات کو روشن کرنے میں لگے، وہ ہیں پیران پیر رحمت اللہ تعالی. ہم جب پڑھتے ہیں نا تعلیمات سلسلہ قادریہ کی ہم تعلیمات، مجھے میرے والد بزرگوار سے خلافت ہے سلسلہ قادریہ. پیران پیر کے خاندان سے 7 قادری حضرات جو تشریف لائے تھے ہجرت کر کے، جنہیں سبا قادریہ کہتے ہیں، ان میں سے ایک حضرت سیدنا اسحاق ثناء اللہ میاں صاحب قادری رحمۃ اللہ علیہ، کرنول میں بڑا روضہ سے مشہور ہے، دریا کے کنارے آپ کا مزار مبارک ہے، آپ کی بارگاہ ہے. اس سلسلے سے والد صاحب کو خلافت ہے، وہاں سے آخر کو حاصل ہے. تو تعلیمات والد صاحب نے پیش کی.
ایک مختصر بات عرض کرتا ہوں کہ ہم قادری، ہم اہل سنت، ہم وابستگان سلاسل طریقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھنے کے لیے کس قدر احتیاط کرتے ہیں الوہیت اور وحدانیت کے لیے، ذرا سماعت کریں۔ ہمارے بزرگوں نے کہا، تمام بزرگوں نے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ قل هو اللہ احد، کہہ دو اللہ ایک مت بولو بولے۔ ہمارے بزرگوں نے کہا اللہ کو ایک مت بولو، کیونکہ ایک کے ٹکڑے ہوتے ہیں، اجزاء ہوتے ہیں، ایک کا پون ہوتا، ایک میں آدھا ہوتا، ایک میں پاؤ ہوتا، ایک کے حصے ہوتے، ٹکڑے ہوتے، لیکن اللہ کی ذات کسی طرح بھی ٹکڑے نہیں ہوتی، رب کی ذات کے اجزاء اور ٹکڑے نہیں ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ایک کے لفظ سے مت بولو، جب ایک واحد کا یا احد کا ترجمہ کرو تو ایک عدد مت بولو بلکہ اکتا بولو، تنہا بولو، اکتا بولو، تاکہ کسی طرح کوئی اللہ کے ذات کے تذکرے میں کسی بھی طرح کوئی شریک نہ ہو، کسی بھی طرح کوئی شریک۔ یہ وحدانیت ہماری تعلیم، یہ اللہ کی ذات پر، اس کی اکتائی پر ایمان رکھنا ہم کو خانقاہوں میں، بزرگان دین کے قائم کردہ خانقاہوں میں، درسگاہوں میں ہمیں یہ پڑھایا۔ نہ اللہ کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ اللہ کے صفات میں کوئی شریک، ذات میں بھی کوئی شریک، اللہ کے صفات میں بھی کوئی شریک ہرگز نہیں، ہرگز شریک، ہرگز شریک، کسی جہت سے شریک نہیں، کسی طرح شریک نہیں، نہ جبرن شریک ہے نہ تائیدن، کسی طرح کوئی رب تبارک و تعالیٰ کی ذات میں، نہ صفات میں، صفات میں بھی کوئی شریک، صفات میں بھی رب کے ساتھ کوئی شریک۔ اور ہم اللہ وحدہ لا شریک پر اس طرح مضبوط ایمان رکھتے ہیں، اور ہم توحید پرستوں کے لیے شرک کی تہمت لگانا کسی کے لیے عام ہو چکا۔ کتنی بڑی تہمت ہے یہ اہل سنت و جماعت کا، غیر مقلدین اور دیگر کی، جو ہم کو بزرگان دین کی وابستگی پر شرک کے فتوے لگاتے ہیں۔ سنو صاحب، قبر کے پاس جا کے ہم بزرگوں کے پاس ٹھہر کے دعا کریں تو شرک، ارے بابا وہاں ٹھہر کے دعا کس سے کر رہے ہیں؟ دعا کر رہے ہیں اللہ سے، ٹھہرے اس مقام پر کر رہے ہیں دعا اللہ سے۔ خبر کے سامنے کرتے، ارے وہ خبر والے خبر میں جانے سے پہلے جنازے کی جو نماز پڑھے نا، وہ کس کو سامنے رکھ کے پڑھے؟ جنازہ پڑھے نا، وہ کس کو سامنے رکھ کے پڑھے؟ وہی خبر والے زمین میں ابھی گئے نہیں تھے، زمین کے باہر تھے، تو ان کو سامنے رکھ کے جنازے کی نماز پڑھے تو شرک نہیں ہوا۔ جنازے کے بعد ہاتھ اٹھا کے ان کی میت کے سامنے، ان کے جسم کے سامنے، بے روح جسم کے سامنے، یا وہ قبر میں جانے کے بعد ان کے قبر کے سامنے ٹھہر کر اگر رب سے دعا کر رہے تو شرک کیسا ہو؟ سمجھنے کی بات۔ شرک کب ہوگا؟ شرک اس وقت ہوگا جب کسی اہل قبر کو، یا قبر کے پتھر کو، یا قبر کی مٹی کو، یا قبر کے غلاف کو، یا قبر کے کسی حصے کو، یا قبر والے کی روح کو اگر خدا مانے تو شرک ہوگا۔ ہم وہاں جا رہے ہیں، خدا والے ہیں وہ بول کے جا رہے ہیں، اللہ کے دوست ہیں بول کے ان کی قربت میں جا رہے ہیں، وہاں گئے تو آخرت یاد آتی، یاد تازہ ہوتی، موت کی یاد تازہ ہوتی، آخرت کی یاد زندہ ہوتی بول کے بزرگوں کے پاس ہم جا رہے ہیں، اور ہم تو بول رہے ہیں ہم آخرت کی یاد تازہ کرنے کو گئے تو ہم پر لگائے شرک۔ شرک کی تو کس قدر انتہائی بڑی تہمت ہے کہ کسی توحید پرست پر شرک کا فتویٰ دینا۔ ہاں صاحب، ایک فقہی بات پہ آتے ہیں، اگر کوئی کافر نہیں ہے،
اگر کوئی کافر نہیں ہے، اس شخص کو اگر کوئی اور کافر بول دے تو کیا؟ اگر کسی کو کافر بولا جائے تو بزرگوں نے فرمایا دونوں میں سے کوئی ایک ضرور کافر رہتا، کوئی ایک ضرور کافر۔ اگر کوئی کسی کو کافر بولا، یا تو بولنے والا کافر ہے یا جس کو بولا گیا حقیقت میں پھر وہ کافر ہے۔ وہ کیسے؟ بولے ایمان والے کو اگر کوئی کافر بول دے تو کافر بولنے والا کفر کا مرتکب ہو جاتا۔ کیوں؟ ایمان والا ایمان پہ قائم ہے، ان حق پہ ہے، اس کے حق کو غلط بولنے کی وجہ سے ان غلط بولنے والا خود حق کا مخالف ہو گیا، اس لیے وہ کافر ہو گیا۔ بات کلیئر ہوئی، کس قدر صاف ہوئی؟ تو اب ذرا بولو، ہم تو شرک نہیں کرتے اور ہم پر شرک کی تہمت لگانے کے بعد یہ شرک کی تہمت لگانے والے کہاں ایمان پر بات؟ ہم نے تو تصور میں بھی شرک نہیں کیا، اور یہ ہے کہ خود سمجھ گئے اور ہم کو خود بخود وسوسے ان کے دلوں میں آئے اور ہم کو مشرک بول بیٹھے۔ کبھی آ کر بیٹھتے، مل کر وضاحت طلب کرتے، پوچھتے تو معلوم ہوتا کہ غوث اعظم کا مطلب سب سے بڑا مددگار نہیں، بلکہ غوثیت کے رتبوں میں جو اولیاء کرام ہیں ان ولیوں کے اندر اپنے زمانے سے لے کر اب تک کے اور آنے والے تمام ولیوں کے لیے جو سب سے بڑے غوث ہیں ان کے لیے غوث اعظم بولا جاتا۔ پوچھے تو معزز سامعین کرام، تو یہ ہے معاملہ۔